نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ہمارے یہاں شہر سلطان پور کے ایک گمراہ نیم رافضی اور نام نہاد مولاہی پیر کہ جس کے بہت سارے باطل عقائد و نظریات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ابو طالب مومن مسلمان ہی نہیں بلکہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ نمبر 2، جو انہیں مسلمان نہ مانے وہ خود مسلمان نہیں۔ نمبر 3، صدیق اکبر اور فاروق اعظم در حقیقت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ نمبر 4، حضرت علی خلفائے ثلاثہ سے افضل ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ نیز اس طرح سے ان کے اور بھی باطل عقائد و نظریات کو جاننے کے لیے خود ان کی جانب سے شائع ہونے والے اشتہارات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہی پیر صاحب کی جانب سے ایک آڈیو کلپ جاری کی گئی جس میں انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو لے کر کے اعتراض کیا کہ جس آیت کریمہ کے متعلق علماء و فقہا، مفسرین و محدثین، ائمہ دین اور اکابرین امت کے ارشادات موجود ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، اور پھر اسی اعتراض کو بنیاد بنا کر کے اہل سنت والجماعت کے خصوصاً وہ علماء و فقہا اور ائمہ کرام جو ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، ان کی شان میں سخت گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس اعتراض کا جواب اس جماعت میں یعنی جماعت اہل سنت میں وہ علماء جو زندہ ہیں اور وہ علماء جو مر کر کے اپنی قبروں میں چلے گئے نہیں دے سکتے، کیونکہ اس جماعت میں اہل علم نہیں بلکہ مردہ خور اور چالیسواں خور موجود ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ نیز اس طرح سے اور بھی توہین آمیز کلمات علماء اہل سنت کے لیے استعمال کیے اور پوری جماعت اہل سنت کو چیلنج کیا کہ میرے اس اعتراض کا جواب اس جماعت کا کوئی بھی عالم نہیں دے سکتا۔ جناب نے چیلنج تو پوری جماعت اہل سنت کے علماء کو کیا ہے پر اپنا نام ذکر نہیں کیا، شاید خوف کھا رہے ہیں، شاید کہ ڈر رہے ہیں، لیکن جناب کی لرزتی کانپتی ہوئی آواز نے یہ خود بتا دیا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے بلکہ یہ آواز تابش جوکاری کی ہے، جس نے جو ہے علماء اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے وہ نیم رافضی ہو یا نام نہاد مولاہی ہو یا کہ جعلی اور فرضی پیر ہو، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو دلائل کی کمی ہے اور نہ ہی پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے۔ تو الحمدللہ میں فقیر قادری محمد فرحان امجدی سلطان پوری جماعت اہل سنت اور علماء اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس نیم رافضی مولوی کے اعتراض کا جواب حاضر کر رہا ہوں، جس سے اس کا مبلغ علم بھی ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں جو کچھ باطل عقائد و نظریات اس نے بیان کیا ہے اس کی زد میں کون کون رہا ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ جالسار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جابر، نواسۂ رسول حضرت حسن مجتبیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب کی سب اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ پیارے سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجن کے قریب اصحاب ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی صراحت کی ہے عدم ایمان کے حوالے سے، اور پھر تابعین میں سے سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ اب آئیے اور آگے بڑھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام ابو داود، حضرت امام نسائی، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی،
حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ سب کے سب اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ پیارے سامعین، تو اب جب کہ اس گستاخ مولوی نے اس مسئلے کو چھیڑ ہی دیا ہے تو مجھے مجبوراً اس مسئلے کو بیان کرنا پڑ رہا ہے تاکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بچایا جائے اور ہمارے سادہ لوح لوگ اس کے فریب سے بچ سکیں۔ لیکن اس مسئلے کے متعلق مزید کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وجہ سے ابو طالب کے متعلق خاموشی کو احوط سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجلہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ و فقہاء علیہم الرحمہ کے خلاف عمل ابو طالب کے قصیدے پڑھے جائیں اور ابو طالب کو مسلمان نہ سمجھنے والوں کے متعلق گندی زبان استعمال کی جائے، جیسا کہ اس گستاخ مولوی تابش جوکاری نے استعمال کیا ہے۔ تو پیارے سامعین، اب اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریف کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 چچا باحیات تھے، ابو طالب، ابو لہب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تو ایمان لانا اور حضور کی مدد کرنا بالکل واضح اور عیاں ہے، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے ایمان لانے کے سلسلے میں کوئی صحیح صریح حدیث اور روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے ان کا ایمان لانا اور اس کا اعلان و اظہار کرنا ثابت ہو، جبکہ اس کے برعکس قرآن کی آیت، احادیث صحیحہ، اقوال فقہاء و محدثین و مفسرین اور اقوال اصفیاء، یہ سب جمہور کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم سورہ قصص آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالی موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یعنی بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو آئیے اب ذرا اس آیت کے متعلق مفسرین قرآن عظیم کا کیا کہنا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ اس آیت کے متعلق اس آیت کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر تحریر فرماتے ہیں، قد اجمع المفسرون انہا نزلت فی ابی طالب، کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ صاحب معالم التنزیل اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، نزلت فی ابی طالب، کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ صاحب جلالین شریف اپنی کتاب جلالین شریف میں تحریر فرماتے ہیں، نزل فی حرصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ایمان عمہ ابی طالب، کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے چچا ابو طالب کے ایمان لانے کی حرص میں نازل ہوئی۔ صاحب مدارک التنزیل اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، قال الزجاج اجمع المفسرون انہا نزلت فی ابی طالب، کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ پیارے سامعین، اب آپ ذرا غور فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ قرآن کریم کی آیتوں کو زیادہ صحیح و درست حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھا یا اس گستاخ مولوی نے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو زیادہ صحیح و درست صاحب معالم التنزیل نے سمجھا یا اس گستاخ مولوی نے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو زیادہ صحیح و درست صاحب جلالین شریف نے سمجھا یا اس گستاخ مولوی نے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو زیادہ صحیح و درست صاحب تفسیر بیضاوی نے سمجھا یا اس گستاخ مولوی نے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو زیادہ صحیح و درست صاحب مدارک التنزیل نے سمجھا یا اس گستاخ مولوی نے؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں اور جواب دیں۔ پیارے سامعین، اب آئیے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کو سماعت فرمائیے، وہ آیت کریمہ جس آیت کریمہ کو لے کر کے اس گستاخ مولوی نے اعتراض کیا ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی
اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے شان نزول کو لے کر کے اس گستاخ مولوی نے بے تکا اعتراض کیا اور اہل سنت والجماعت کے علماء و فقہا کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے کلمات کہے، حتیٰ کہ ذات باری تعالیٰ کی شان میں توہین کرتے ہوئے کہا کہ کیا 12 سال تک اللہ سوتا رہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے کہا کہ نقل کفر کفر نباشت۔ اب میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہاں کفر کا قول کیا کس نے تھا کہ جس کے قول کو تم نے نقل کر کے یہ کہا کہ نقل کفر کفر نباشت؟ وہاں پر تو سارے اقوال تمہارے ہی تھے، سب کچھ تمہیں نے کہا تھا، اور تمہیں کہہ کر کے تمہیں یہ کہہ رہے ہو نقل کفر کفر نباشت۔ این فقرہ این جا چے معنی دارت۔ پیارے سامعین، اس گستاخ مولوی نے جو اعتراض کیا ہے، اب اس اعتراض کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے کتنا بے تکا اعتراض کیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مدنی ہے، تو اب اس سے میرا یہ سوال ہے کہ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ آیت کریمہ مدنی ہے؟ محض سورتوں کے شروع میں تم نے یہ پڑھ لیا کہ یہ مدنی ہے، تو اس سے تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا یا یہ کیسے جان لیا کہ اس کی ہر آیت مدنی ہے؟ واہ بھائی واہ، اسی سے تمہارے مبلغ علم کا پتہ چلتا ہے۔ اے کاش اگر تم نے تھوڑا علم حاصل کر لیا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی، لیکن تمہیں تو علم دین حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور ہوگی بھی تو کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور تم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھتے تو بات یہاں تک نہ آتی، کیونکہ درس نظامی میں تفسیر کی جو سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام جلالین شریف ہے، اور یہ کتاب جماعت سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ تم نے جماعت سادسہ تک بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر پڑھتے تو یہ بات جانتے کہ جلالین شریف کے اندر صاحب جلالین نے جہاں مختلف مقامات پر سورتوں کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس کی بعض آیتیں مکی ہیں۔ چنانچہ سورت کے مکی اور مدنی ہونے کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے سامعین، اب جب کہ آپ نے اس گستاخ مولوی کے بے تکے اعتراض اور اس کے جواب کو سماعت فرما لیا ہے، تو اب آئیے اسی آیت کریمہ کے متعلق ایک ایسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کتاب اللہ کے بعد اصح ترین کتاب ہے، جس کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ حضرت علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اسی آیت کریمہ کے متعلق اسی آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ روایت نمبر 4772 ہے۔ حضرت امام بخاری نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، فقال ای ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ اترغب عن ملت عبد المطلب، فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعیدانہ بتلک المقالہ حتى قال ابو طالب آخر ما کلمہم على ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، فانزل اللہ تعالی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش چاہوں گا اور تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ دونوں ابو طالب سے یہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ابو طالب کو بار بار یہ کہتے رہے
حتیٰ کہ وہ دونوں بھی یہ کلمہ دہراتے رہے کہ اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا؟ تو ابو طالب کا آخری کلمہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب آئیے اسی طرح سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے حدیث نمبر 132 پر یہی واقعہ جو واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، تقریباً اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ امام مسلم میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ تو پیارے سامعین، اب جب کہ قرآن پاک کے شان نزول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو طالب کا ایمان لانا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس صحیح احادیث و آیات موجود ہیں، تو اب میں اس گستاخ مولوی سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں کیا یہ بات نہیں تھی کہ یہ آیت مدنی ہے؟ کیا حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ بات نہیں تھی کہ یہ آیت مدنی ہے؟ کیا حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم سے زیادہ قرآن کو تم سمجھتے ہو؟ اس کا جواب دو۔ پیارے سامعین، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس مسئلے کو اور زیادہ کلیئر کرتے ہیں۔ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو مستقل ایک باب ہی باندھا ہے۔ باب کا نام ہے باب شفاعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأبی طالب والتخفیف عنہ بسببہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبب سے ان کے عذاب میں تخفیف ہونا۔ اور یہ حدیث حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب سے لے کر کے آئے ہیں۔ عن العباس ابن عبد المطلب انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشیء فانہ کان یحوطک ویغضب لک۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا ہے؟ کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا ہے کہ وہ آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غضبناک ہوا کرتے تھے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، ہوا فی دحداہم من نار، یعنی وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے ترین طبقہ میں ہوتے۔ پیارے سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحیح حدیث اہل سنت والجماعت کے متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب اس گستاخ مولوی کا یہ کہنا کہ ابو طالب مومن مسلمان ہی نہیں بلکہ جو انہیں مسلمان نہ مانے وہ خود مسلمان نہیں، اور اس کا یہ کہنا کہ ابو طالب پر لگایا گیا کفر و شرک کا بہتان محض بے حقیقت، مصنوعی فسانہ، فضول جبری تحکم اور کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا یہ قول کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ تو امت کی پوری ایک جماعت ایک طرف ہے اور پوری امت پر یہ بہتان لگانے کے مترادف ہے، اور پھر خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کتب احادیث میں متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کے حدیث نمبر 190 پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت موجود ہے، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ اتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ان ابا طالب مات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ فقال اذهب فواریہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو۔ قال انہ مات مشرکا، حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ انہ مات مشرکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب فواریہ، جاؤ ان کو دفن کر دو۔ فلما واریتہ رجعت الیہ فقال لی اغتسل، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب
ابو طالب کو دفن کر کے واپس آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور غسل کر لو۔ اور یہی روایت تقریباً ملتے جلتے مضمون کے ساتھ سنن ابو داود روایت نمبر 3214، اور یہی روایت امام ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسند ابو داود طیالسی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پر لے کر کے آئے ہیں۔ پیارے سامعین، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف احادیث کی روشنی میں بالکل واضح اور عیاں ہے۔ تو اب میں اس گستاخ مولوی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ جو ابو طالب کو مومن نہ جانے وہ خود مومن نہیں، تو حضرت علی پر کون سا حکم لگاؤ گے؟ حضرت علی پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ تو ابو طالب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ انہو ماتا مشرکن، انہو ماتا مشرکن۔ مجھے جواب دو کہ حضرت علی پر کس بات کا حکم لگاؤ گے؟ حضرت علی پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ اس کا جواب دو۔ اور کیا تم حضرت علی سے زیادہ ابو طالب کو جانتے ہو؟ اس کا بھی جواب دو۔ اور کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ابو طالب کو جانتے ہو؟ اس کا جواب دو۔ اور تمہارا یہ قول کہ ابو طالب کو جو مومن نہ مانے وہ خود مومن نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ حضرت علی شیر خدا، حضرت عباس صاحب جلالین، صاحب مدارک التنزیل، صاحب معالم التنزیل، صاحب تفسیر بیضاوی، حضرت علامہ امام نووی، حضرت علامہ امام بخاری، حضرت علامہ امام مسلم، حضرت علامہ امام ابو داود، حضرت علامہ امام نسائی، حضرت علامہ امام ابو داود طیالسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب پر کیا حکم لگاؤ گے؟ ان سب پر کس چیز کا حکم لگاؤ گے اور ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کا بھی جواب دو۔ اور پھر کیا تم سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو؟ اس کا جواب دو۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے 2 روایت لے کر کے آئے ہیں، جس کا صفحہ نمبر 666 ہے۔ اس پر آپ ایک باب قائم فرما کر کے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے آپ نے 2 روایت کو نقل کیا ہے۔ باب کا نام ہے باب میراث اہل الملل، یعنی مختلف ملت والوں کی میراث کا بیان۔ اس میں ایک حدیث آپ نقل فرماتے ہیں، لا یرث المسلم الکافر، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث کو نقل فرمایا ہے وہ حدیث صرف ایک واسطے سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، انما ورث ابا طالب عقیل و طالب ولم یرثہ علی، کہ ابو طالب کے میراث کے وارث عقیل اور طالب ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے میراث کے وارث نہیں ہوئے۔ اب میں یہی اس گستاخ مولوی سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے میراث کے وارث کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں جو ہے عقیل اور طالب ہی میراث کے وارث ہوئے؟ حضرت علی کو ابو طالب کی میراث کیوں نہیں ملی؟ اس کا بھی جواب دو۔ پیارے سامعین، اب آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے متعلق ہمارے فقہائے کرام اور اصفیاء حضرات کا کیا موقف ہے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے صفحہ نمبر 197 پر تحریر فرماتے ہیں، وَأَبُو طالب إِنَّهُ مَاتَ كَافِرًا۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے تقریباً 20 کے قریب احادیث عدم ایمان ابو طالب کے حوالے سے اپنی کتاب مسند امام احمد ابن حنبل میں جمع فرمائی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں صوفیہ کی تو پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پر تحریر فرماتے ہیں، قرآن عظیم کی اسی آیت کریمہ کے متعلق، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت عمہ ابی طالب فابا ان یہدیہ وہدا وحشیا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
اس کے علاوہ اپنی کتاب تفسیر جیلانی جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 پر وہی بخاری اور مسلم والی روایت کو ذکر فرماتے ہیں، اور آپ نے وہ روایت ذکر فرما کر کے اپنا موقف بیان فرمایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 390 پر تحریر فرمایا ہے، کسرا بخداہ رسانت مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشت و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزرگ تر نہ، چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، دلالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویرا سود نداشت۔ چشتیوں کے امام محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ملفوظات فوائد الفواز شریف کے صفحہ نمبر 135 پر تحریر فرماتے ہیں، از اینجا حکایت ابو طالب در افتاد و فرمود کی اونچو رنجور شد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نزدیک او رفت و گفت تو یک بار بوحدانیت حق اقرار کن، خواہ بزبان و خواہ بصدق دل، تا من بخدا حجت گویم کی الہی او ایمان آوردہ بود، ہر چند کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمانہ بگفت، ہیچ اثر نہ کرد ہم چنا بر کفر بمرد۔ یہ موقف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ موقف حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یہ موقف حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، اور یہ موقف چشتیوں کے بہت بڑے امام حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اب میں پھر پلٹ کر کے اس گستاخ مولوی سے سوال کرتا ہوں کہ امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کون سا حکم لگاؤ گے؟ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب دو۔ پیارے سامعین، ابھی تو اس گستاخ مولوی کے بہت سارے باطل عقائد و نظریات سے آپ کو روبرو کرانا باقی ہی رہ گیا ہے، لیکن آڈیو کلپ لمبی ہونے کی وجہ سے میں اپنے گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اور اس گستاخ مولوی سے کہتا ہوں کہ تم ان تمام باطل عقائد و نظریات کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم حق پر ہو تو فقیر قادری تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے علماء اہل سنت نے بار بار تمہیں چیلنج کیا ہے۔ اور کوئی جگہ متعین کرو، تاریخ متعین کرو اور دن متعین کرو، اور جو کچھ اس کے اخراجات ہوں گے انشاءاللہ فقیر قادری اسے ادا کرے گا۔ لیکن اپنی جماعت کا کوئی پڑھا لکھا انسان بلاؤ، اپنی جماعت کا کوئی پڑھا لکھا شخص بلاؤ، اور الحمدللہ انشاءاللہ العزیز وقت مقررہ پر علماء اہل سنت حاضر ہوں گے اور عوام اہل سنت کے سامنے حق اور باطل دونوں عیاں ہو جائے گا، حق اور باطل دونوں واضح ہو جائے گا۔ اور میں اپنی عوام اہل سنت سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام اہل سنت ایسے جاہل پیر، نام نہاد مولاہی، تبرائیوں کے چکر میں نہ پڑیں، ان سے دور رہیں۔ ایسے ہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیارے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ مرشد گرامی وقار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔